اللہ رب العزت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اس کے لیے کسی اور سواری کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے پاس آنے کے لیے نہ تو ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، نہ موٹر کار، نہ ریل گاڑی، کسی اور مادی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کر لو، میں فاتبعونی، حضور علیہ السلام کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف اتنا نہیں ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہیں ہی بخشنے والے۔ تو اس لیے آدمی کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی اتباع کو اپنانے کی۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر لمحہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ مسجد میں کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو جہاں تھا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ایسی حالت میں تھا کہ اس کا ایک پاؤں مسجد کے دروازے کے اندر تھا، ایک باہر تھا، جو حکم آ گیا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، بھی تو نے اندر والا پاؤں باہر کیوں نہیں کر لیا، باہر والا اندر کر لیتا۔ میں یا رسول اللہ، جب آپ کا حکم آیا میری یہی حالت تھی، اب اگر میں اندر والا پاؤں باہر کرتا، باہر والا اندر کرتا، تو کل قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا جواب دیتا کہ آپ کا حکم آیا اور میں نے اس کے خلاف کیا؟ آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، ایک آدمی وہاں باڑے میں بیٹھا ہے، ہمیں تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یا سن، آپ کا حکم آ گیا، میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا۔ بے شک آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ کی آواز میرے کان میں پڑ گئی تھی۔ ایسی اتباع، آپ حضرات نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا علماء کرام سے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ایک بڑی دعوت میں آئے، کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ گر گیا، اب اس کو اٹھا کے کھانے لگے، دوسرے نے کونی لگائی، بھی یہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ تو صحابی رسول نے کیسا پیارا جواب دیا، فرمایا، اترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ تو بھائی اصل یہی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ جان دینے والے بنے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی، ان کی سیرت کو پڑھیں تو یہ سب چیزیں ہمیں ملیں گی کہ ان کے اندر راتوں کا اٹھنا کیسے تھا۔ آپ حضرات نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا، جب ایک بادشاہ نے، کافر بادشاہ نے دوسرے بادشاہ سے مسلمانوں کے خلاف مدد کی درخواست کی، تو اس نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں فوج بھیجوں، وہ تو میں اتنی بھیج سکتا ہوں کہ جو آگے جانے والا پہلا فوجی ہوگا آپ کے ملک میں ہوگا، آخری میرے ملک میں ہوگا، اتنی بڑی فوج بھیج سکتا ہوں۔
لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ان کا مقابلہ اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا یہ مسلمان ہمیشہ ہم سے شکست خوردہ رہے، لیکن جب سے انہوں نے اپنے اللہ کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، ہم ان کے خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اصل تو یہ ہے کہ جب ہی ہم کوئی کام کریں پہلے اس ذات سے رابطہ کریں۔ جتنا ہمارا اللہ کی ذات سے رابط مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہوگی، پھر اس کام میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ اسی لیے جب ہی قوم کوئی موقع آیا ہمیشہ یہی کہا گیا اذکر اللہ، میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ دشمن کا مقابلہ ہے وہاں بھی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے وہاں بھی یہی حکم ہے اذکر اللہ، یعنی اللہ تمہیں ہر وقت یاد رہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں یہی ایک محنت ہے، یہ جو دعوت تبلیغ کے نام سے بھی محنت چل رہی ہے، مدارس کی محنت ہے، ایسے جہاد کی محنت ہے، ختم نبوت کی محنت ہے، جتنے بھی شعبے ہیں سب کا راستے بے شک جدا جدا ہیں، لیکن مقصود سب کا یہی ایک ہے کہ اللہ تک ہم پہنچ جائیں۔ تو اللہ کو پانے کے لیے ہم راتوں کا اٹھنا، صحابہ کرام کیا ہوتے تھے؟ دن کو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، رات کو مسلح پہ سوار ہوتے تھے۔ ہم بھی ذرا اپنی زندگی دیکھ لیں، آیا ہماری زندگی کے اندر کیا ہے، ہم آیا فرائض کا ہمارا کیا حال ہے اور نوافل میں ہمارا کیا حال ہے، آیا تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان کے علاوہ ذکر و اذکار ہیں، پیارے پیغمبر کی مسنون سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کا کتنا اہتمام۔ تو اس کی کوشش کریں کہ ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے ہر وقت مانگتے بھی رہیں کہ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو، نماز پڑھ لی، اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ چونکہ قبول ہو گئی تو ذرہ بھی بہت کچھ ہے، اگر قبول نہ ہوا تو وہ حدیث ہمیں ڈراتی ہے۔ ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب حدیث پڑھاتے خود بھی رو رہے تھے اور طلباء بھی سارے رو رہے تھے۔ حدیث آتی ہے نا، رب رجل یعمل عمل اہل الجنہ وہو من اہل النار، بہت سے آدمی ہوتے ہیں عمل کر رہے ہوتے ہیں جنتی لوگوں والے، لیکن اللہ کے علم ازلی میں وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ رب رجل یعمل عمل اہل النار وہو من اہل الجنہ، بہت سے لوگ ہیں عمل جہنمی لوگوں والے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں وہ جنتی ہوتے ہیں۔ آخر میں کوئی ایسا عمل کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس طرح رات مولانا استاد مولانا سیف الرحمان صاحب بھی بتا رہے تھے، جس طرح مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ بتا رہے تھے فی الحال میں اپنے آپ کو کسی مسلمان سے افضل نہیں سمجھتا، اور فی المعال میں اپنے آپ کو کسی کافر سے بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے کافر کو اللہ کو کلمہ نصیب کر دے، وہ بیڑا پار ہو جائے، میرا پتہ نہیں کیا پتہ۔ اس لیے عمل کر کے بھی ڈرنا، نہ کرے تو وہ تو ویسے بھی ڈرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو نیک باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خلوص دے دے، اخلاص